جمعہ المبارک کی حاضرین یہ روحانی پروگرام اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ المبارک کی برکتیں عطا فرمائیں اور اس انداز کے ساتھ ہم اللہ کے حضور میں جمع ہوئے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا تو کثیر مواقع پر میں نے طہارت کے مسائل بالتفصیل عرض کیے جن کا دورانیہ ماشاءاللہ 4-5 جمعے پر یہ بیان ہوا۔ آج اس سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ آج اذان اور اذان کے مسائل و مسائل کی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کا ارشاد عظیم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کی منزلوں پر پہنچے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ واللہ رب العالمین نے شب معراج عرش عظیم سے اوپر کعبہ قوسین کی منظروں میں بلا کر اپنے پیارے حبیب حضور سید کائنات اپنے موجودات سیاح مقام صاحب قرآن نبی رحمت و شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ ابتداء 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے فیض کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ اور ان کی عرض کے ساتھ آقا علیہ السلام بار بار حریم کبریا میں حاضر ہوتے رہے اور نمازیں معاف ہوتی رہی، نمازوں کی تعداد میں تخفیف ہوتی رہی اور 50 سے بل آ کر 5 رہ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ 50 ہوتی تو ہم 50 پڑھتے اللہ تعالیٰ کی فضل اور حکم اور اس کی توفیق کے ساتھ، تو اب 50 کی بجائے ہم 5 پڑھتے ہیں تو ہمیں 45 نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنے سے ہم معذور ہو گئے، قاصر ہو گئے۔ کاش کہ وہ بھی فرض ہوتی تو ہم اللہ کی مزید نعمتوں کو حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہوا کہ تعداد میں ہم نے کمی کی ہے۔ 50 سے 5 نمازوں کی تعداد میں ہم نے کمی کی ہے، لیکن ہم نے ثواب میں کمی نہیں کی۔ آپ کا جو امتی اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرے گا اور اس کی رضا کے لیے پنجانہ نماز ادا کرے گا، ہم اپنے کرم سے وہ 5 پڑھے گا، ہم اس کو اپنے کرم سے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 50 سے 5 تو جو 5 پڑھے اس کو 50 کا ثواب، تو مطلب یہ ہوا نا کہ جو حضور کا امتی نماز فجر پڑھتا ہے اس کو 10 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور کا امتی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ عصر کی 1 پڑھتا ہے لیکن ثواب وہ 10 کا پاتا ہے، اور نماز
کتنا کرم ہے ہم پر، کتنا احسان ہے، کتنا انعام ہے اس کا. اور اس میں ذرا آپ غور کریں تو ذرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ 50 فرض کی، 5 رکھی، 5 بڑھا کر ثواب 50 کا عطا کیا. اب اس سے اگلا قدم چلے کہ جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو 1 کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اب اس کو یوں دیکھیں گے، اب اس کو یوں لیں گے کہ جو اپنی اکیلا نماز منفرد اکیلا نماز ادا کرتا ہے اس کی ایک کا معنی اس کو 1 نماز کا 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ جب باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اب 27 ضرب 10 جواب خود دیکھ لو کہاں جا پہنچا. یہ دوسرا قدم ہے، لیکن آگے تیسرا قدم بھی اٹھاتے ہیں. حضور نبی کریم سید عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ میری سنت مسواک وضو کے ساتھ جو مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے نا، اس کو 25 نمازوں کا ثواب زائد ملتا ہے. اب ایک شخص نے 1 نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملا، اور باجماعت نماز ادا کی تو 27 ضرب 10 ارسال ہوا. اور جب وہ نمازی وضو کرنا ہوگا وہ مسواک کرے گا، پھر باجماعت نماز بھی ادا کرے گا. تو اب دیکھو 1 نماز کو 10 کے ساتھ ضرب، 10 کو 27 کے ساتھ ضرب، اور جو جواب ہوگا اس کو 25 کے ساتھ ضرب دو. اس کو کہتے ہیں کرم بالائے کرم. اس کو کہتے ہیں کرم بالائے کرم. عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں. اللہ رب العالمین کا ایک اسم پاک ہے شکور. اللہ تعالیٰ کا پاک اسم ہے شکور، اور ایک ہے شاکر. آپ پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ کان شاکرا علیما، غفور شکور. شکور اور شاکر، شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، اور شاکر کا معنی کیا ہوگا؟ قدر کرنے والا. شکور اور شاکر کا معنی ہوا قدر دان، قدر کرنے والا، قدر جاننے والا. تو اللہ ہماری قدر کرتا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اللہ ہماری قدر کرتا ہے، حالانکہ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے. اور کس سے بے نیاز ہے؟ غنی عن العالمین. اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. وہ بے نیاز سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اور بے نیاز ہونے کے باوجود وہ ہماری گناہگاروں کی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب اس کی قدر کا یہاں بس اسی بات پہ دیکھ لیں کہ 1 پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں 10 بڑھائی، پھر 10 کو 27 سے ضرب، اور پھر جواب کو 25 سے ضرب. لیکن اب جو جواب آیا ہے 25 ضرب 25 سے، یہاں اللہ کے خزانوں کی انتہا نہیں ہے. انتہا نہیں ہے. وہ بے انتہا ذات ہے، وہ بے حساب عطا کرنے والا ہے. کیا اس نے نہیں فرمایا اپنے پاک کلام میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میں حساب نہیں کرتا، تم حساب کرتے ہو، میں نے تو حساب کیا ہی نہیں کرتا. میں کس سے حساب کروں؟ میں اپنوں سے حساب کروں، میں اپنے رسول کے غلاموں سے حساب کروں. میرے بندوں آؤ تم نماز ادا کرو صحیح. اور حدیث قدسی میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ قدردان ہے. وہ قدردان ہے. ابھی ہم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز اٹھی ہے، اور بندہ مومن نے گھر میں یہ
ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے علماء ذیشان سے کہ من قرأ حرفا فلہ عشر امثالہا او کما قال، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کر دیا ہماری آسانی کے لیے کہ آنے والے یہ نہ سوچیں، انہوں نے ان کے دل میں جو سوال پیدا ہونے ہیں ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے آج ہی حضور کی بارگاہ میں وہ سوال پیش کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یا رسول اللہ، الف لام میم یہ ایک حرف ہے نا، اگر ایک حرف ہے تو 10 نیکیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ قدیر ہے اور اللہ شکور ہے اور شاکر ہے، وہ ہماری قدر کرتا ہوا ہم نے الف لام میم 3 حرف پڑھے، اس نے ہمارے نام اعمال میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو ہمارا نام اعمال کھل گیا اور ہمارے نام اعمال میں 90 نیکیاں درج ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ شان رحمت ہے، اس کی قدردانی کا یہ نمونہ ہے کہ ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے ہماری نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو معراج سے جب واپس سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور نے کون سی نماز ادا کی؟ نماز فجر۔ رات کو جو معراج ہوا اور واپسی پہ نماز کا عطیہ اور تحفہ عطا کیا گیا، تو سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی نماز ادا کی؟ نماز فجر۔ سبحان اللہ۔ جب نماز فجر 5 نمازوں میں سے پہلی نماز ہوئی تو 5 میں سے آخری کون سی ہوئی؟ نماز عشاء ہوئی۔ اچھا، فجر کی پہلی اور عشاء کی آخری، تو درمیانی کون سی بنی؟ نماز عصر بنی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، ایمان والو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، دنیا میں تم نمازوں کی حفاظت کرو، قبر حشر میں نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ قبر حشر میں نماز تمہاری نگہبانی کرے گی، عذاب الہی سے تمہیں بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر کے جو نماز وسطی ہے نا، اچھا اس حساب سے نماز عصر وسطی بنی اور کئی حساب سے ہر نماز ہی نماز وسطی بن جاتی ہے، کئی لحاظ سے ہر نماز ہی نماز وسطی، یہ بیان علیحدہ ہے۔ ہم اذان کی بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان کے معراج پاک کے بعد مکی زندگی مبارکہ میں نمازیں پڑھی، بغیر اذان کے نمازیں پڑھی اور بغیر جماعت کے نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے نور اسلام عطا کر دیا۔ 40 کا عدد پورا ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر، یہاں تبدیلی آئی۔ تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ جب نماز کا وقت ہونے لگا تو کوئی صحابی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں چھپ کر کوئی دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی کھڑکی بند کر رہا ہے کہ ہماری اللہ اکبر کی آواز نہ کسی کافر کے کان میں پڑ جائے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز کسی کے کان میں، سیدنا عمر فاروق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائی صوفی جو ہیں یہ کوئی دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی جیت میں کپڑا دے رہا ہے، کوئی کھڑکی بند کر رہا ہے،
یہ کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ ہماری حاضری ہے، یہ ہماری عبادت ہے اللہ کے حضور، ہم سادہ سجود ہوتے ہیں، ہم اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے، جب میں کافر تھا تو کفر سے کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی، آج میں مسلمان ہو گیا تو کیا میں اس طرح اللہ کے حضور چھپ چھپا کر لوگوں سے، لوگ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ میری آواز نہ سن لیں، یا رسول اللہ آج نماز ہوگی اور ہر میں کعبہ کے اندر نماز ہوگی، آج نماز ہوگی ہر میں کعبہ۔ میں مختصر کروں کیونکہ اذان کے مسائل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم کہ یہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں؟ مدینہ عالیہ میں، حضور کے پاک قدم میمونۃ رسول لگے اس یثرب کی زمین پر، تو یثرب کی زمین کیا ہو گئی؟ مدینہ طیبہ ہو گئی۔ حضور کی تشریف آوری سے، سرکار کی آمد کے ساتھ وہ یثرب یثرب نہ رہا بلکہ وہ مدینہ منورہ ہو گیا۔ سرگن سرگن، سرب کا معنی ہے بیماری، اور یثرب بیماری کا گھر، ایسا خطہ ارض، ایسی جگہ، ایسی دھرتی جہاں ساری بیماریوں نے آ کر ڈیرے لگائے ہیں۔ سرکار نے جو پھیرا لگایا، سرکار نے جو پھیرا لگایا، حضور نے فرمایا اب یہ میرا شہر مدینہ ہے، اس کو کوئی یثرب نہ کہے کیونکہ یہ مدینہ ہے، میں نے اس کو شہر بنا دیا، میں نے اس کو مدینہ منورہ، یہ نور سے بھر گیا کہ نور والا جو آ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، یہاں یہودی بھی بستے تھے، مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہائش پذیر تھے۔ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے قبالی مضافات ارد گرد، یہ خیبر اور قاموس اور یہ ساری زمینیں یہ یہود کی تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، فرمایا کوئی تو بھائی سینگ بجاتے ہیں، سینگ بجا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جو مجوسی ہے یہ آگ کا پامڑ جلاتے ہیں، آگ جلا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ ہم اپنی عبادت کریں۔ کوئی نگارہ بجا کر جمع کرتا ہے اپنے لوگوں کو، تو ہم مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے نماز باجماعت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ یہ مشورہ ہونے لگا اور 2-4 دن تک مشورہ ہوتا رہا۔ مطلب ہے کہ مشورہ کرو اور جلد بازی نہ کرو، بات کو زیر غور رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مشورہ قبول کیا جانا ہے وہ ابھی یہاں نہ ہو، انتظار کر لو، وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کو تسلیم نے اشارتاً بھی کئی ہمیں مسئلے بتائے، یہ مسئلہ زیر غور رہا، مشورہ ہوتا کہ کوئی تو سینگ بجا کر لوگوں کو مطلع کرتا ہے، کوئی ڈھول بجا کر مطلع کرتا ہے، اور کوئی آگ جلا کر لوگوں کو مطلع کرتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے نماز کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ ڈھول بجایا کریں، نگارہ بجایا کریں، سینگ بجایا کریں، آگ جلایا کریں، مشورہ ہو رہا ہے۔ لو جی رات گزری، صبح نماز ہوئی اور سارے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی اٹھا، عرض کی رسول اللہ مجھے آج اللہ نے ایک خواب عطا کیا، میں نے دیکھا کوئی غیبی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، کیا ہے؟ وہ یوں کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی نے کھڑے ہو کر 4-5 کلمات سنائے، بیٹھ گیا۔ دوسرا صحابی کھڑا، یا رسول اللہ مجھے آج یہی خواب آیا ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی 2 مجسم ہیں، 2 چیزیں ہیں کچھ، وہ یہ پڑھ رہے ہیں
رسول اللہ میں تو انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں اپنا خواب پیش کروں، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اور جس ہستی نے آپ کو رسول بنایا ہے، مجھے اس خدا کی قسم ہے، مجھے یہی خواب آیا ہے کہ 2 فرشتے آئے ہیں۔ پہلے نے کیا کہا کہ 2 غیبی چیزیں، 2 مجسم ہیں، کچھ چیزیں ہیں، آواز آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں 2 فرشتے آئے یا رسول اللہ، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا مجھے ساری اذان سنائی۔ فرمایا یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، تیسری گواہی اور چوتھی گواہی عمر فاروق کی ہو گئی۔ خدا کو یہی منظور ہے، بس یہی ہماری جماعت کا ایک اعلان ہے، یہی نماز کے لیے اعلان کیا کریں گے۔ اب خدا کی حکمت دیکھو بھائی، اگر آگ پر اتفاق ہو جاتا کہ آگ چلایا کرو، تو کیا پوری خدا کی زمین میں آگ چلانا آسان ہے؟ کیا ایسے علاقے نہیں ہیں کہ جہاں مسلمان بستے ہیں لیکن لکڑیاں نہیں ہیں، یا لکڑیاں ہیں تو مہنگی ہیں؟ اچھا اگر لکڑی سستی بھی ہو اور 2-4 دن تک طوفان آتا رہے، بارش ہوتی رہے، تو پھر مسلمان کیا چلا کے آگ جلائیں گے؟ بھی معاملہ تھا، معاملہ تھا۔ اچھا اگر سینگ بچا کر مسلمانوں کو مطلع کیا جائے کہ جماعت نماز جمعہ کا وقت ہو گیا بھائی، ایسے، تو اگر وہ سینگ گم ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ وہ سینگ کمرے میں پڑا ہوا ہے نا، اور چابی گم ہو گئی ہے اور نماز اذان کا وقت ہو گیا۔ عجیب بات ہے، اگر ہم نگارے پر رکھتے ہیں کہ نگارہ بجایا جائے، تو بھائی نگارہ اگر پھٹ جائے تو پھر، اور دوسرا نگارہ تیار ہونے کے درمیان جو نمازیں ہوں گی وہ کیسے ہوگی؟ تو ہمارا دین مشینی نہیں ہے، ہمارا دین مشینی نہیں ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے کہ لکڑی ہو یا نہ ہو آواز تو ہے، لکڑی ہو نہ ہو، چوب ہو نہ ہو، نگارہ ہو نہ ہو، آواز تو ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا گرمی ہو، آواز تو ہے جی۔ تو ہماری جو اذان ہے یہ ایک فطری اعلان ہے جی۔ آج بھی ہندو لوگ اپنی عبادت کے لیے گھنٹیاں بجاتے ہیں، مجوسی آگ جلاتے ہیں، لیکن حضور کے غلام جو ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ اور اللہ کی دی ہوئی انگلیاں، اللہ کے دیے ہوئے کانوں میں اللہ کی دی ہوئی آواز کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اور اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ، بولو بھائی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی ذات ہے، یہ پہلا جملہ ہے، اور اذان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ہم کہہ تو آئے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس ذات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کی رسالت کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ حضرات اسی وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی عاشق رسول تو مشہور ہیں، مؤذن رسول اللہ حضرت بلال، بولو حضرت بلال، اور ایک اور بھی سرکار کے 4 مؤذن ہیں، دوسرے کا نام ہے حضرت سیدنا ابو محذورہ، ابو سبحان اللہ، ابو، کبھی کبھی اذان ہو رہی ہو، آس پاس چھوٹے بچے پھرتے ہوں، تو شاید آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہو، وہ بھی مؤذن کی طرح اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر گلی میں چلتے پھرتے۔ یہ کبھی ہوا ہے مشاہدہ کہ ادھر اذان ہو رہی ہو تو بچے نا وہ کاٹ کرتے ہیں سن کر، جی متاثر ہوتے ہیں نا، وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ میں کوئی شاپر ہے، سامان ہے، گلی میں جا رہا ہے، ادھر اذان آئی، وہ بچہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں ہوئی اذان، اور ابو محذورہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،
مدینے کا ننھا بچہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے بھی کہہ دیا بچپن میں نادانی میں ایسے ہی چلتے کھیل میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان مکمل ہوئی، سرکار نے فرمایا ان کو پکڑ کے لے آؤ، یہ پکڑا گیا، اللہ کرے ہم پکڑے جائیں جی، یہ پکڑا گیا، باقی تو سارے بچے دوڑ گئے، یہ کھڑا رہا، یہ کھڑا رہا، اور اپنی بات اگر حق ہو تو حق پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ تم جو کہہ رہے ہو سوچو کہ یہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں تو چھوڑو اور توبہ کرو، اگر تم حق بات کہہ رہے ہو تو ابو محذورہ کی طرح ٹھہرو، پھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجرم تھوڑے ہی ہو کے دوڑو۔ ابو محذورہ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں بٹھا دیا، آپ نے ارشاد فرمایا ہن پڑھنا جویں پڑھدا سی۔ بچہ سہم گیا کہ میں اب کیا الفاظ تھے وہ تو بھول ہی گئے، سرکار کی بارگاہ ہے نا، وہ پڑھو نا۔ بچہ ہمت نہیں کر رہا، سرکار نے فرمایا اچھا میں پڑھاتا ہوں پڑھتے جاؤ، میں پڑھاتا ہوں پڑھتے جاؤ۔ بچہ خاموش ہے، سرکار نے شروع کر دیا، بولو بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو محذورہ نے کوشش کی اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا بیٹا اذان اس طرح نہیں دینی، اونچی آواز سے دینی، پڑھو نا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہمت ہو گئی، ابو محذورہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے ساری اذان کہلوائی، اذان ساری کہلوائی اور فرمایا بیٹا جاؤ۔ عرض کیا اب کدھر جاؤں؟ سبحان اللہ، اب اپنی بارگاہ میں رکھو یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے منظور فرما لیا، اور حضرت بلال کے بعد جو دوسرا مؤذن مسجد نبوی ہے وہ حضرت سیدنا ابو محذورہ ہے، سیدنا ابو محذورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے حضرات، میں آپ کی خدمت میں مسائل اذان کے عرض کروں، اس سے پہلے میں دو احادیث مبارکہ جمعے کے خطبے پر آپ غور کیا کریں، اس میں بھی فقہی مسائل ہوتے ہیں، آیات احادیث مبارکہ واضح و نصیحت اور چند مسائل ہوتے ہیں۔ فاذکروا اللہ عند کل شجر و حجر، اللہ کے بندو ہر پتھر ہر درخت کے پاس خدا کا ذکر کیا کرو۔ کیوں پہاڑ کے پاس ذکر کریں؟ کیوں سنگریزوں اور زرنوں اور ریت کے ٹیلوں کے قریب ذکر کریں؟ کیوں جنگلوں اور درختوں کے پاس ذکر کریں؟ فرمایا یہ ریت کا ہر ذرہ اور درخت کا ہر پتا تمہاری آواز پر تمہاری اس نیکی پر گواہ ہو جائے گا۔ اس لیے وذکروا اللہ عند کل شجر و حجر، ہر درخت ہر پتے ہر پہاڑ ہر جگہ جی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کے گلے تکڑے تھے، طاقت تھی، 2-3 میل تک فطرتاً آواز چلی جاتی تھی۔ اب ہم کمزور ہو گئے تو اللہ نے ہمیں آلات دے دیے کہ جب سپیکر میں کوئی اذان پڑھتا ہے، ویسے بولنے سے بڑی آواز، جب اذان زور سے پڑھی جاتی ہے تو پھر رات کو کا وقت ہو، عشاء اور فجر کے وقت تو بڑی دور دور اذانیں سنائی دیتی ہیں الحمدللہ۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں مؤذن کی آواز جائے گی، ہر چیز قیامت کے دن مؤذن کی نیکی اور ایمان پر قیامت کے دن گواہی دے، اتنی شان ہے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ منورہ میری پاک مسجد نبوی میں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر مقام روحا پر چلا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پاک میں جب اذان ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اذان کی آواز سن کر مقام روحا پر چلا جاتا ہے۔ مقام روحا مدینہ منورہ کے 30
मकाम रोहा पर जाकर टिकता है। मकाम रोहा 30 मील दूर है मदीना मुनव्वरा से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इधर मदीना मुनव्वरा में अजान होती थी, वो भाग जाया करता था मैदाने मकाम रोहा पर, और मकाम रोहा पर कोई आबादी मुसलमानों की थी नहीं, इसलिए वो टिक जाता था। लेकिन यहाँ खुसूसन पाकिस्तान में, सऊदीया में, बर्रे सगीर में, जी बाकी ममालिक इस्लामिया में शैतान टिकता नहीं है। इधर से जामे मस्जिद मढ़ाली से आवाज आई तो 30 मील इधर को भागा, अगले गांव की आवाज आई तो इधर भागा, आगे किसी मोहल्ले से आवाज आई तो इधर भागा, आगे से फिर अजान शुरू हो गई तो इधर भागा। उसको खुदा की जमीन में पनाह नहीं मिलती। जब अजान शुरू हो जाती है तो शैतान को जमीन में पनाह नहीं मिलती। और मैं अर्ज करूं, ये निजाम शमसी खुदा ने ठहराया नहीं हुआ, वह शमसो ताजरी, ये सूरज जारी है, ये जो सैयारे चल रहे हैं, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, ये घूमते हैं, ये गर्दिश कर रहे हैं। गर्दिश करने का माना ये हुआ कि हर वक्त पूरी दुनिया में अजान आ रही है। क्या दो सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में हर वक्त अजानें आ रही हैं। क्या माना, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल के जमीन पे गिरा दिया, अब जमीन में भी मुसलमान उसको टिकने नहीं दे रहे। खुदा ताला की जात की, उसकी सिफात की, उसकी शानों की, उसकी तौहीद की और उसकी वहदानियत की हर तरफ से गवाहियां और हर तरफ से अजानों में सदाएं आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कराची में, लाहौर में, साहिवाल में आप देखें, एक मस्जिद की अजान अभी शुरू होती है, आधी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, तीसरी। यानी अल्लाह ताला की जमीन में शैतान को पनाह नहीं मिलती जब अजान शुरू हो जाती है। आप मेरी बात शायद अभी नहीं समझे, मैं एक कदम और आगे उठाता हूं ताकि बात खुल जाए। और मेरे भाइयों, जब शैतान खुदा की जमीन को छोड़कर ना जाने का दफा हो जाता है तो फिर अगर कोई नमाज ना पढ़े तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि शैतान ने नहीं पढ़ने दी। शैतान नहीं पढ़ने देता नमाज। ये शैतान होता किधर है? शैतान तो होता ही हमारी आबादी में, क्योंकि सही हदीस है, अजान की आवाज सुनकर मकाम रोहा 30 मील दौड़ता है। उस दौर में वहां वो टिक जाया करता था कि आगे कोई आबादी नहीं थी, वहां वो आराम के सांस ले लेता था। लेकिन मुसलमान जब तक जमीन में जिंदा है शैतान को सांस नहीं लेने देंगे। हम अल्लाह की आवाज, अल्लाह की तौहीद का डंका बजाते रहेंगे और शैतान को यहां से भगाते रहेंगे। इसका दूसरा माना यह भी हुआ कि मोमिन अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो गालिबन इसमें शैतान का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि शैतान तो अजान की आवाज सुनकर ही अपना बिस्तर खोल कर गया था। अब तू है, अब इंसान है, मुसलमान है या रहमान है, शैतानी ताकतें दरमियान में नहीं आ सकती, क्योंकि हुजूर का इरशाद है वो अजान का आवाज सुनते ही बिस्तर खोल कर जाता है। हमें चाहिए कि हम खामखा अपने ऊपर शैतान को सवार न करें कि नींद आ रही है, चलते हैं, चलेंगे, अच्छा शुरू करता हूँ नमाज, पढ़ ही लूँगा, चलो पढ़ता हूँ, उठ के पढ़ते हैं, अभी